بات کرنے گئے تھے. یہ ضروری بات آج ہر حسینی کو اپنی بیٹی اپنی بہن سے کرنی ہے. امام نے جا کے کہا زینب کیا تم روئی تھی؟ تمہاری آواز نکلی تھی؟ تو کہنے لگی ہاں بھائی، بچپن سے آپ کے ساتھ کھیلی ہے، آپ کے ساتھ بڑی بڑی نانا کی گود میں کھیلے ہیں، امی کی گود میں، ابا علی کی گود میں کھیلے ہیں، مگر جب تمہارے تیر لگا ہے تو میرے بھائی میں برداشت نہیں کر پائی، بس نکل گئی آواز ہے. امام نے فرمایا دیکھو میں دین بچانے آیا ہوں، شریعت بچانے آیا ہوں. زینب عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی. امام کا جوان لڑکا، جوان شہسوار امام علی اکبر، آج جب نوجوان بچیاں بہنیں بیٹیاں اور نوجوان لڑکے جب گندی تصویریں اور فلمیں ڈرامے دیکھ کے یزید عورتوں کا ناچ دیکھتا تھا، اور آج کا نوجوان جب ناچ دیکھتا ہوگا تو حضرت علی اکبر تو قبر میں پریشان ہو جاتے ہوں کہ میں نے کس قوم کے لیے جان دی تھی. نبی کے گھر کی عورتیں جب آج کے زمانے کی عورتوں کو دیکھتی ہوں گی، آپ کو معلوم ہے یہ کون سی یہ زادیاں ہیں؟ امام کو جب شہید کر دیا گیا، امام واپس پلٹے، اپنی بہن سے کہہ کے پردے میں رہنا، آواز باہر نہ نکالنا، چیخنا چلانا نہیں. پھر حسین کے جب تیر مارے گئے، ایک دو تیر نہیں، جسم پہ بے شمار تیر، بے شمار زخم. امام اب گھوڑے سے نیچے آ رہے ہیں، اور جب زخموں سے چور چور حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو بس ایک ہی زبان پہ بات تھی، اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا، اس امت میں اپنا کرم کرنا. حسین آج جب زمین پہ گئے، امام زمین پہ گئے، گردن آپ کی مبارک گردن شریف آپ کی کاٹ دی گئی، نیزے پہ چڑھا دی گئی، اور پھر زینب کے خیمے جلائے گئے. اور خیمے جلانے کے بعد ان ظالموں نے بچوں پہ ظلم کیا، تماچے مارے، ہاتھ انہوں نے آپ کی دوپٹے کھینچے. معلوم ہے یہ کون شہزادیاں ہیں؟ جب مدینے میں سیدزادی، کسی سیدزادی کے سر کا ہلکا سا دوپٹہ اگر بال ظاہر ہو جاتے تھے تو امام شورانی نے لکھا ہے کہ اول سورج ڈوب جاتا تھا، کہیں چلا جاتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کسی سیدزادی کے سر سے دوپٹہ ہٹا ہے. آج یہ نبی کے گھر کی بیٹیوں کے سر سے دوپٹے چھین لیے گئے. سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا میرے نانا میں وہی زینب ہوں جب میں پیدا ہوئی تھی، آپ نے مجھے اپنی گود میں لیا تھا اور آپ روئے تھے اور آپ کی آنکھوں کے آنسو میرے چہرے پر جب گرے تھے تو میری ماں نے پوچھا تھا اے میرے ابا آپ روتے کیوں ہیں؟ زینب کو دیکھ کے تو فرمایا تھا زینب کا چہرہ بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے. مجھے زینب دیکھ کے خدیجہ یاد آئی ہے، خدیجہ یاد آئی ہے، حضور کو کربلا بھی تو یاد آئی ہے. حضور کی یہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں میری بیٹی یہی زینب ہوگی، یہی زینب. پھر کہتی ہے نانا میں نے وعدہ کیا تھا مگر آج سر پہ میرے چادر نہیں تو بالوں سے چہرہ ڈھک لیا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، یہ جوانیاں تو ختم ہو جائیں گی، یہ شوق تو ختم ہو جائیں گے، یہ حسن حسین دیکھنے کی شوق تو ختم ہو جائیں گے، مگر جب قیامت ہوگی تو حضور کی وہ بیٹی، وہ نبی کی شہزادی جس کے بچے بھوکے رہے اس کا پردہ سلامت رہا، اس کے بچے شہید ہو گئے اس کا پردہ سلامت رہا، اس کے بھائی کے سر کو کاٹ دیا گیا اس کا پردہ سلامت رہا. وہ جب قیامت کے دن پوچھے گی تیرے پاس تو کپڑے بہت تھے تو نے پردہ کیوں نہیں کیا، تو بول کس کے پاس جائے گی؟ آج کے زمانے کی وہ عورت اس دنیا میں لگی ہوئی ہے. یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو بادشاہوں کی شہزادیوں کی نہیں ہوئی، یہ تو بڑی بڑے راجاؤں مہاراجاؤں کی رانیوں کی نہیں ہوئی. تیری کیا ہوگی؟ اے نبی کی دین سے اپنے آپ کو دوری بنانے والی، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا کہ کربلا سے لے کے دمشق تک اور دمشق سے لے کے مدینے تک میری پھوپھی نے کبھی نماز قضا نہیں کی. میں نے اپنی پھوپھی کو تہجد کی نماز بھی قضا کرتے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا اے میری پھوپھی جان ایک موت ہو جائے تو لوگ نماز بھول جاتے ہیں، یہ تو نے کس سے نماز سیکھی ہے کہ تیرے بچے شہید ہو گئے پھوپھی مگر تیرا سجدہ قضا نہیں ہوا، تیرے بچے شہید ہوئے، میرے بابا شہید ہوئے، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟
کہا اور کہاں سے سیکھتی میرے زین العابدین؟ میں نے اپنی ماں فاطمہ سے یہ نماز پڑھنا سیکھا ہے، یہ سجدوں کا طریقہ اپنی ماں فاطمہ سے پوچھا ہے۔ تمہارے گھروں میں تو پنکھے لگ رہے، تم نماز نہیں پڑھ رہی، تمہارے گھر میں تو ایسیاں لگی ہوئی، تم نماز نہیں پڑھ رہی، تم اپنے بچوں کو موبائل دے کر کے برباد کر رہی ہو، تم خود موبائل سے برباد ہو رہی ہو، تمہارے افسانے دیکھنے کی عادت، تمہارے پاکستانی ڈرامے دیکھنے کی عادت تم کو برباد نہ کر دے میری بہنوں۔ پھر سیدہ زینب نے مولا علی کی طرف کو چہرہ کیا اور کہا نجف اشرف کی منہ طرف کر کے، اے میرے بابا، میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی کوفے میں، مکے میں، مدینے میں، تو آپ فرماتے تھے کہ زینب کے پاؤں کے نشان مٹاتے جاؤ، حسن حسین جاؤ، میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب کے پاؤں کے نشان کوئی دیکھے، مگر ابا علی اب تو میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا، اب تو میرے پاس بالوں کے سوا کچھ نہیں، میں نے بالوں سے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی یہ زینب جب یزید کے دربار میں پہنچی، یزید نے کہا دیکھو کیا حال کیا، ان لوگوں کا کیا حال کیا، میرے لوگوں نے دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، اور بدتمیزی کرنے لگا، امام کی شان میں بکواس کرنے لگا۔ وہ زینب جو خاموش تھی، وہ زین العابدین پیڑیوں میں کھڑے ہیں، سیدہ زینب کو قید میں رکھا گیا ہے، مگر امام کی بہن بولی کیا بکتا ہے یزید، سن میں تجھ سے بات کرتی ہوں، بتا تو کیا کہہ رہا ہے، حسین کی کوئی عزت نہیں، حسین برباد ہو گیا، حسین کا کچھ نہیں بچا، سن بچا تو تیرا کچھ نہیں ہے، بچا تو تیرا کچھ نہیں ہے، تو نے حسین کو تو نے شہید کیا ہے، حسین کی تو نے دنیا خراب کی ہے، ارے اس کی تو دنیا بھی آباد ہے اور اس کی آخرت بھی آباد ہے، مگر اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ سن یزید او بدبخت ظالم، یہ تیرا مسند ہے، یہ تیرا تخت ہے، یہ تیرا دربار ہے، یہ تیرے فوجی ہے، یہ تیرے بادشاہ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی تیری بادشاہت، مگر سن تو کچھ دنوں کے بعد تیرا نام لیوا دنیا میں نہیں ہوگا، مگر جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب بھی خطیب منبر پہ چڑھے گا، جمعے کا خطبہ دے گا، حسین کے نانا کے بھی تعریف کرے گا اور میرے بھائی حسین کی بھی تعریف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس حضور سید شفاعت حسین صاحب قبلہ۔ کسی ایک بیٹی کے دل میں میری بات چلی جائے تو میری بخشش کے لیے کچھ سہارا بنے گا۔ زینب نے جب بات، اور نعمان بن بشیر بیٹھے، ایک صحابی، اس سے ایک نابینا صحابی ہے، اس نے پوچھا نعمان بن بشیر سے، اے سن نعمان، کیا علی بول رہے ہیں؟ ابھی آواز علی کی آ رہی تھی۔ نعمان بن بشیر رونے لگے، میں نے کہا نہیں علی نہیں ہے، زینب ہے، مگر ابھی بولنا کیا دیکھتے ہو، ابھی تو وہ بھوکی پیاسی ہے۔ اس نے اپنے بچوں کی باتیں دیکھی، اپنے گھر والوں، جب زینب بالکل ٹھیک ہوتی تب بولتی، تب علی کا نظر آتا، مگر میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے، کیونکہ میری تقریر کوئی مجھے وقت نہیں دیا گیا، مگر میں پھر بھی وقت کا پابند ہوں، اپنی وقت پہ اپنی بات کرتا ہوں۔ آپ سب سے میری گزارش کر رہا ہوں، اور کتنے دن آئیں گے؟ امام حسین نے کربلا میں کیا پیغام دیا ہے، امام کے گھر والوں نے میری بیٹیوں کو کیا پیغام دیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایسے ہی یہی حال چلتے رہیں گے؟ ہمیں ہر طرف بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تو گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، آؤ سیدہ زینب کو دیکھو کیسے انہوں نے پردے داری کا انہوں نے جو ہے وہ اہتمام کیا ہے، آپ نہیں کر سکتی؟ بس یہ آخری باتیں تھیں۔ دیکھو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے کربلا کا پیغام کیا، میں نے کہا تھا ایک حسین ہے، ایک زینب ہے، حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا، زینب نے پردہ نہیں چھوڑا۔ بہت بڑا پیغام، واہ واہ واہ۔ آخری باتیں میری یہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آخری بات میری یہ ہے کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اپنے باپ کو، ماں کو، کئی رشتہ داروں کو دفن کیا ہے۔